کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. نہیں، لڑکے جو لے کے آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں یا آپ زبردستی کرایہ کروایا ان کا خرچ کے ان کو کھانا شانا کھلا کے لالی؟ نہیں، اس طرح نہیں کہ انہوں نے مجھ سے ایسے سوال کرنے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایسے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہیں، عائشہ سلام اللہ علیہا نے یہ کیا. وہاں پہ جتنی فریلی بات ہوئی تھی اس کا منظر ہی کچھ اور تھا. یعنی کہ ہم نماز وغیرہ ان کے ساتھ پڑھی بہت زیادہ، کافی 5 بجے تک میں بیٹھا تھا تب ان کے ساتھ کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کو نہ سنیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں. پھر آہستہ آہستہ میں نے نہیں چھوڑا، میں سنتا رہا اور ساری میں نے خود جانچ پڑتال کی کہ واقعی مجھے بھی شک پڑ گیا تھا کہیں میں غلط بندے کے پاس تو نہیں چلا گیا جن پہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی گالی بلوچ یا کوئی برے الفاظ کے ساتھ بتایا ہو. میں کہا وہ صرف اتنا ہی بولتے ہیں جتنا کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن خیر انہوں نے پھر بھی بحث بوس کی، آگے سے تھوڑا سا ہاتھ اٹھایا، پھر میں بھی تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے فرحان بھائی؟ ٹھیک ٹھاک بھیا، آپ سناؤ؟ جی ٹھیک ٹھاک. جی کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ میرا نام فہد شہزاد ہے، میں سیالکوٹ سے تشریف لایا ہوں. فہد بھائی سیالکوٹ سے آئے ہیں؟ جی بھائی ماشاءاللہ. سیالکوٹ تو الحمدللہ اب اس وقت اگر ووٹنگ کروائی جائے تو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہاں پہ. جی جی الحمدللہ. اچھا جی، ویلکم جی آپ کو سب سے پہلے جیلم اکیڈمی میں. اب آپ بتائیں کہ کیسا رہا سفر؟ بہت اچھا رہا. ہم صبح 5:30 بجے نکلے ہیں فجر کی نماز کے بعد. اچھا، ناشتہ وغیرہ کیا ہے، ایسا کر بیٹھا. 8:30 بجے یہاں پر آ گئے ہیں ٹائم پہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب یہ بتائیں خیریت تھی؟ کیا مقصد تھا آنے کا؟ میں بیسیکلی 5ویں مرتبہ آیا ہوں. 5ویں مرتبہ؟ جی. اچھا اچھا. اپنے دوست وغیرہ ہیں 3، ہم 4 لڑکے آئے ہیں. ٹھیک تو ہے، ان کو بھی ساتھ لے کے آئے، ان کا فرسٹ ٹائم ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ دعوت کا ماشاءاللہ کام ماشاءاللہ. میں اس سے پہلے بھی جب آیا ہوں تو پہلے بھی 3-4 دفعہ لڑکے لے کے آیا تھا. اچھا، تو اس دفعہ پھر لے کے آیا ہوں. نہیں، لڑکے جو لے کے آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں یا آپ زبردستی کرایہ کروایا ان کا خرچ کے ان کو کھانا شانا کھلا کے لالی؟ نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ وہ مجھے لے کے آتے ہیں کہ فہد بھائی ہم نے جانا ہے تو آپ ہمارے ساتھ آئیں. اچھا اچھا، اس لیے ٹھیک ہوگا. نہیں، اچھی بات ہے، ہاں. خود آنا چاہیے جی. ہمارا تو وہ سسٹم ہی نہیں ہے نا وہ کہ اپنے یہاں پہ شوق سے آئے کے لے کے آنے ہیں. جی جی، اپنے شوق سے آئے ہیں. زبردست. جی. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کا جو فرقہ تھا وہ کیا تھا؟ فرقہ میرا جو تھا دات کو میں اہل حدیث تھا، نان کو میں بریلوی تھا. تو مکس اپ ہی چلتا تھا. اور اہل تشیع جو ہیں وہ کافی میرے دوست تھے. ان کی وجہ سے ہی میں انجینئر صاحب تک پہنچا 2017 میں کہ انہوں نے مجھ سے ایسے سوال کرنے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایسے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہیں، عائشہ سلام اللہ علیہا نے یہ کیا. تو ان سوالوں میں بہت زیادہ الجھا. میں نے اپنے پاس کے مسجد کے جو علماء ہیں ان سے تھوڑا رابطہ کیا، لیکن انہوں نے مجھے کوئی اس طرح کی دلیل وغیرہ نہیں دی کہ میں ان کو سیٹسفائی کر سکتا جن کے ساتھ میری بحث ہوتی تھی. تو پھر ایسے یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کیا. لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کافی سنتا تھا، طارق جمیل صاحب کو سنتا تھا، ڈاکٹر اسرار کو. تو ان سے بھی مجھے اس طرح کے ان کی باتوں کے جوابات نہیں ملے. لیکن جب میں نے کلپ سرچ کرنے تو بیچ میں انجینئر صاحب کے بھی کلپ آنے، تو میں نے ان کو دیکھنا تو ان پہ مجھے یہ تھا کہ وہ حدیث نمبر سارا ریفرنس ٹوٹلی طور پہ لگا نظر آنا. تو میرا ان کے کانفیڈنس بڑھ گیا کہ اب میں ان کو جوابات صحیح طریقے سے دے سکتا ہوں، یہ جو مجھے ایسے فضول قسم کی باتیں بتاتے ہیں. تو اسی طرح پھر میں 2018 میں فرسٹ ٹائم آیا یہاں پر. تب میں آیا تھا وہ برف آنے والی فیکٹری میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج سے زیادہ وہاں پر انجینئر صاحب سے جتنی فریلی بات ہوئی تھی نا وہ منظر ہی کچھ اور تھا. وہاں پہ جتنی فریلی بات ہوئی تھی اس کا منظر ہی کچھ اور تھا. یعنی کہ ہم نماز وغیرہ ان کے ساتھ پڑھی بہت زیادہ، کافی 5 بجے تک میں بیٹھا تھا تب ان کے ساتھ. تو اب ذرا یہاں پہ اب سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے ہم اتنا فریلی ان سے بات تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی دل تو کرتا ہے آنے کا، استادوں کو دیکھنے کا. یہ وجہ. ٹھیک ہو گیا، زبردست. اچھا، جب انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا، جی، معاملات کلیئر ہوتے چلے گئے، پھر راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں فیملی کی طرف سے، دوستوں کی طرف، کوئی ہے کوئی واقعہ اس طرح کو شیئر کرنا چاہیے؟ میں فرسٹ ٹائم 2018 میں یہاں سے ہو کے گیا تو میں نے ایسے اپنے اسٹیٹس پہ لگایا، ان کے ساتھ تصویر اپنی شیئر کی.
تو مجھے میرے کئی رشتہ داروں نے کئی دوستوں نے فون کیا اور یار تو قادیانی کو مل رہا ہے, یہ تو مرزئی ہے, یہ تو ایسے ہے ویسے ہے. ان کے ساروں نے نا مجھ پہ سوالات اٹھانے شروع کر دیے. تو میں نے ان کو بولا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ اچھے انسان ہیں, یہ جو لوگ ایسے مولوی باتیں کر رہے ہیں نا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. تو میں نے ان کو ویڈیو نکال کے واٹس ایپ کی کہ یہ دیکھیں, یہ سنیں, آپ کے سوالوں کے جوابات اس میں ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ آن کیمرہ کچھ اور ہوتے ہیں اور پیچھے سے نا کچھ اور باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, اب آپ کی سمجھ ہے, جو بھی آپ سمجھیں. لیکن یہ تھا کہ اس دور میں 2017-18 میں علماء ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں, ان کو نہ سنیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. پھر آہستہ آہستہ میں نے نہیں چھوڑا, میں سنتا رہا اور ساری میں نے خود جانچ پڑتال کی کہ واقعی مجھے بھی شک پڑ گیا تھا کہیں میں غلط بندے کے پاس تو نہیں چلا گیا. لیکن پھر جب میں نے سنا مجھے کہا نہیں میں ٹھیک بندے کے پاس ہو کیا ہوں. دن بدن یہ نہیں کہ مجھے اس چیز میں اضافہ ہوا کہ نہیں یہ بندہ کوئی قادیانی نہیں ہے, کوئی اس طرح کا غلط بندہ نہیں ہے. تو پھر ایمان میں اضافہ ہوا, پھر ان کے سوالوں کے جوابات میں زیادہ اچھے طریقے سے دینے لگ گیا. پھر میں نے اپنے واٹس ایپ پہ ڈیلی کا 1 منٹ کا اسٹیٹس ان کا لگانا شروع کیا. میرا تقریباً پورا خاندان سیالکوٹ میں ہمارے ایریا کے لوگ بہت ہی کم تھے جو ان کو سنتے تھے, شاید ہی کوئی, لیکن زیادہ تر یہی تھا. کئی لوگ ایسے انہوں نے مجھے باتیں کرنی, سلام دعا تک مجھ سے گوا لی. ایز اے باربر میں ایک سلون پہ کام بھی کرتا ہوں. کئی لوگ میرے پاس, میرے کسٹمر جو تھے وہ صرف انجینئر صاحب کو سننے کی وجہ سے میرے پاس آنا بھی چھوڑ گئے. اللہ کہ نہیں یار یہ بندہ نہیں صحیح ہے, تو مرزائیوں کا ساتھ دیتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. انہوں نے کہیں 1-2 بار تو مجھے کہہ لیں کہ تھپڑ وغیرہ بھی انہوں نے لگائے کسی بحث کے موقع پہ, نہیں تو نے گستاخی کر دیا ہے, وہ تو نعوذ باللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے بہت اس طرح باتیں کرتا ہے. میں نے ان کو کہا نہیں آپ مجھے کوئی ایک ویڈیو دکھائیں جن پہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی گالی بلوچ یا کوئی برے الفاظ کے ساتھ بتایا ہو. میں کہا وہ صرف اتنا ہی بولتے ہیں جتنا کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن خیر انہوں نے پھر بھی بحث بوس کی, آگے سے تھوڑا سا ہاتھ اٹھایا, پھر میں بھی تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے بلانا چھوڑ دیا. لیکن آہستہ آہستہ پھر جوں سال گزرتے رہے, ڈیلی کا میں ایک اسٹیٹس لگا رہا تھا. لیکن پھر لوگوں کو تھوڑا نالج ہوا, جب ان کی اور بھی لوگ سوشل میڈیا پہ ان کی تھوڑی زیادہ پرسنالٹی عروج پہ آئی, پھر لوگوں نے دیکھا کہ نہیں یہ باقی بات بندہ ٹھیک کرتا ہے. تو اب ماشاءاللہ سے میرا بہت زیادہ خاندان جو ہے ان کو سنتا ہے. اچھا جی اب بہت زیادہ سنتے ہیں. اور جو مجھے کبھی کہتے ہوتے تھے نا یہ بہت غلط ہے, یہ آج میں ان کے منہ سے تعریف سنتا ہوں اور وہ خود بھی اس چیز کو خواہش کرتے ہیں کہ ہاں فہد بھائی ہمیں بھی لے کے چلیں, ہم بھی مل کے آئیں. میرے بہت سے دوست ایسے ہیں جن کو میں پیار سے سمجھایا, خاص طور پہ شرک جو ہے نا میں نے اس چیز کو زیادہ سمجھایا. چھوٹے موٹے معاملات تو چلتے ہیں فقی, لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ نہیں یار اللہ تعالیٰ کو سیریس لو, آپ لوگ شرک میں کم از کم نہ پڑھو. باقی چلو گناہ چھوٹے موٹے ہر انسان سے ہوتے ہیں, 19-20 چلتا ہے, بڑے بڑے جو فوقات ہیں ان میں بھی اختلاف ہے تھے, تو اس طرح کر کے وہ کافی بہتر ہوئے ہیں. اچھا گھر والوں کو اب یہ اسٹیٹس ہے کہ الحمدللہ سارے جی گھر والے, پہلے میں ان کو ہر سنڈے کے سنڈے نا تقریباً ایک بیان ڈیلی میں نے لاؤڈ اسپیکر پہ لگا کے نا سنانا ان کو. شروع میں سنتے تھے, تھوڑا باتیں بھی کرتے تھے, لیکن اب بہت زیادہ بہتر ہے. اور ویسے مجھے ایک بات یاد آتی ہے, انجینئر صاحب کہتے ہیں نا وہ بوڑھی ہڈیاں نہیں مانتی. میں آج بھی اپنے والد صاحب کو کہتا ہوں نا نہیں رفاع دین کے ساتھ نماز پڑھیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے, وہ خود نہیں پڑھتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں تو کوئی کسی بھی جماعت کا بندہ ہونا, میں اسپیشل اس کے ساتھ جا کے نماز نہیں پڑھتا ہوں. اب اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ اس کے ساتھ جا کے رفاع دین سے پڑھنی ہے, کوئی سوال تو کرے آپ مجھ سے, لیکن نہیں بولتے. اب کافی بہتر ہو گیا. نہیں اب تو بہت ٹالرنس آ گئی ہے. اب تو بریلویوں کی مسجد میں الحمدللہ 4-5-10 نمازی آپ کو ملیں گے رفاع دین والے. فرحان بھائی واقعی کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا یار پہلے تو رفاع دین نہیں تھا کرتا, اب پڑھتا ہے. میں کہتا ہوں آپ بخاری مسلم میں حدیثیں پڑھیں جا کے, پوری حدیث کی کتب ستہ میں کتنی زیادہ حدیثیں ہیں, 35-40 تو بہت زیادہ جو ہیں ڈومینیٹ ہیں. تو پھر کہتے ہیں ہاں یہ بھی طریقہ ہے, لیکن اب یہ ہے کہ اس طرح کرٹیسائز نہیں کرتے. صحیح ہوگا. چلو جی اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. تو آپ انجینئر صاحب سے جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر دے انشاءاللہ. تو ابھی آپ بیٹھیں. اچھا لگا آپ سے بات کر کے, جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done.